اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, کسی طرح آپ چپ کر جائیں, کسی طرح آپ ہمارے سے ڈیل کر لیں. اور وہ ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کیوں کریں گے ڈیل؟ انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی شروع میں کرنی. شرم آنی چاہیے جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ. انہوں نے تو کہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کروں گا نہیں, اور کسی جو مذاکرات ہیں وہ پارٹی کر رہی ہے. میں نے اس کیسز فیس کیے ہیں, بےہودہ کیسز بنائے ہیں کہ سوچ کے بھی شرم آتی. دستی کہ وہ ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر کیس بنا دیا اور اس پہ سزا دینا چاہتے ہیں. باقی سارے سیاستدان ڈیل کر کے باہر جاتے رہے ہیں. عمران خان بھی ویسے کرے, وہ نہیں کریں گے. حکومت بھی کی تو اس مقصد کے لیے نہیں کی کہ میں نے کوئی اپنا کرنا ہے, وہ ملک کے لیے ہی کر رہے تھے اور اب بھی ملک کے لیے کھڑے ہیں. پہلے ایک کیس تھا توشہ خانہ 1, اب ایک کیس ہے توشہ خانہ 2. اب امریکہ کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر کیا رد عمل تھا خان صاحب؟ انہوں نے کہا میں نہ امریکہ سے یا کسی ملک سے میں ریلیف نہیں مانگتا. یہ جو رچرڈ گرینل کر رہے ہیں, یہ شاید لوگوں نے کوئی ٹویٹ میں اس کے ساتھ انگیج کیا تو وہ کر رہے ہیں, اس میں عمران خان کا کچھ نہیں ہے. حکومت ان کی گری, ان کے پاس ایک مراسلہ آیا تھا جو کہ ثابت بھی ہو گیا, جو انہوں نے پہلے کہتے رہے نہیں اور پھر ثابت ہو گیا. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حسان کے ساتھ بیچارے بڑے مسکین بچے بھی ہیں کہ ان کو چاہیے سائن کر کے اپنے آپ کو نکل جائیں باہر, کیونکہ جہاں پہ وہ پہلے تھے وہاں پہ نہ آپ بات کر سکتے تھے, نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ بیٹھتے تھے ملاقات کے لیے جائیں, حسان نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی نے پوچھنا کس نے تھا. حسان نیازی نے گلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے نہیں پوچھا. بالکل جھوٹ. جس نے بھی یہ بات کی ہے بالکل سراسر جھوٹ ہے. حسان تو بڑا, ابھی اس کی عمر ہے ایک طرح سے, میں اس کو میرا بچہ ہے, اس کے دیکھے اس کی ہمت میں, اور عمران خان کے ساتھ جتنا انہوں نے کیا ہے وہ بہت, میرے خیال ہے حسان سے زیادہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں. کوئی دیکھیں کوئی یہ چیز نہیں ہے ہمارے میں لڑائی اور لڑنا اور ہمارا کچھ نہیں. یا تو کہیں کہ کوئی جی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں ہمارے گھر میں, جی سالن روٹی پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہماری کس چیز کی لڑائی ہو رہی ہے؟ عورتوں کے لیول پہ باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ شوشہ چھوڑ دیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق, آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ موجود ہیں. 2025 جو ہے شروع ہونے والا ہے اور 2024 کی آج آخری شام ہے, اور ہم اس وقت نورین نیازی صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں. نورین صاحبہ, سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. کل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں, انہوں نے کیا پیغام دیا؟ مذاکرہ, ڈیل, یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے خان صاحب نے کلیئر کٹ کیا کہا, یہ ذرا بتائیے گا. انہوں نے تو کہا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل کروں گا نہیں, اور جو مذاکرات ہیں وہ پارٹی کر رہی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں جو پرزنرز ہیں ان کے نکلنے پہ اور چیزوں پہ ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں کسی ڈیل کے اوپر یا کسی ہاؤس اریسٹ یا کہیں مطلب چپ کر کے 2 سال بیٹھ جاؤ, میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. میں نے اس کیسز فیس کیے ہیں, میں نے 200 کیسز کا کیا ہے. اب تو یہ آخری مطلب مرحلے پہ چل رہا ہے سب کچھ, کیونکہ اب کیسز تو ختم ہو گئے. اب یہ کوشش اور کتنے بنائیں گے؟ انہوں نے اتنے بےہودہ کیسز بنائے ہیں کہ سوچ کے بھی شرم آتی کہ انہوں نے عمران خان کو دیکھتے پھر یہ کیسز دیکھتے. تو ان کو اب ان کے کیسز ختم ہو گئے, اور یہ بھی ختم ہو جائے گا جو اب یہ چل رہے ہیں زبردستی کہ وہ ایک فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں, اس کے اوپر کیس بنا دیا اور اس پہ سزا دینا چاہتے ہیں. دیں گے بھی تو وہ ختم ہو جائے گی سزا. تو خان صاحب کیوں ڈیل کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو میں شروع میں کر لیتا, جیسے یہ سب کر چکے ہیں. ان کا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے باقی سارے سیاستدان ڈیل کر کے باہر جاتے رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی اور ڈیل کر کے واپس آتے رہے, کہ میں بھی عمران خان بھی ویسے کرے, وہ نہیں کریں گے. کیونکہ وہ تو ایک ان سب سے فرق قسم کے انسان ہیں. انہوں نے حکومت بھی کی تو اس مقصد کے لیے نہیں کی کہ میں نے کوئی اپنا کرنا ہے, وہ ملک کے لیے ہی کر رہے تھے اور اب بھی ملک کے لیے کھڑے ہیں, اور کہیں باہر نہیں جا رہے, اور نہ وہ چپ کر کے گھر میں بیٹھیں گے جو یہ چاہتے ہیں ہاؤس اریسٹ ہو کے چپ کر جائیں, وہ بھی نہیں کریں گے. نورین صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ایک طرف امریکہ کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں رچرڈ گرنل کے کہ وہ ریلیز عمران خان کہہ رہے ہیں, اس حوالے سے خان صاحب نے کیا بات بتائی ہے؟ کیا امریکہ کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر کیا رد عمل تھا خان صاحب کا؟ انہوں نے کہا میں نہ امریکہ سے یا کسی ملک سے میں ریلیف نہیں مانگتا. اور انہوں نے یہ جو رچرڈ گرینل کر رہے ہیں, یہ شاید لوگوں نے کوئی ٹویٹ میں اس کے ساتھ انگیج کیا تو وہ کر رہے ہیں, اس میں عمران خان کا کچھ نہیں ہے.
اس میں کوئی پی ٹی آئی کا یا کوئی اس طرح کا رابطہ کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی پی ٹی آئی کا، کیونکہ عمران خان کرنا ہی نہیں چاہتے رابطے، تو وہ کیوں کرے گی پی ٹی آئی؟ اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف یہ آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، ایک طرف خان صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے سازش کی اور وہ حکومت گری، اب دوسری طرف عوام جو ہے کہہ لیں، آپ کے پی ٹی آئی کے کارکن کہہ لیں، وہ امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ چھڑائیں گے، اس پہ آپ کا، خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے یہ بتائیں؟ پی ٹی آئی کا موقف تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو اپنا ہی بتا سکتی ہوں جو عمران خان کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان نے تو جب حکومت ان کی گری، ان کے پاس ایک مراسلہ آیا تھا جو کہ ثابت بھی ہو گیا، جو انہوں نے پہلے کہتے رہے نہیں اور پھر ثابت ہو گیا۔ ان لوگوں نے رابطہ کیا تھا امریکہ سے۔ عمران خان امریکہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، نہ وہ کہتے ہیں میں ان کے ذریعے چھٹنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کر کے اور سرخرو کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کہ انہوں نے ہر کیس کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو عدالت میں جیل میں دیکھتے ہیں کیسز، ان میں کوئی صداقت نہیں تھی انہوں نے، لیکن ان کے اوپر بڑی بے شرمی سے کیس ڈالے۔ ابھی بھی افسوس ہے، عدت کا کیس، یہ پوری زندگی اس میں شرمندہ رہیں گے کہ انہوں نے کس قسم کا کیس ان پہ کیا تھا۔ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے کیسا مرال ہے ان کا، ان کے علاوہ اور کیا گفتگو ہوتی ہے قیدیوں کے حوالے سے، پارٹی ورکرز کے حوالے سے؟ آپ بہن ہیں، آپ ایک کیا باتیں ہوتی ہیں، کیسا ان کا اس وقت ایموشنلی بتائیں گے خان صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دیکھیں جو ایمان والا آدمی ہے وہ بہت مضبوط انسان ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، وہ اس ملک اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں لوگوں کے لیے، مطلب پارٹی نہیں ہے، وہ سارے پاکستان کا سوچ رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی تک نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فکر مند ہوتے ہیں جو جیل میں بچے بند ہیں، ان کے لیے بہت فکر مند ہے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ پہلے آپ ان سب کو چھوڑو، پھر میرے سے بات کرو، پہلے سارے قیدی رہا کرو۔ اور رہا کیا، یہ اور پکڑے ہیں انہوں نے، جو 26 نومبر کو ظلم کیا ان کو بڑی تکلیف ہوئی، جو قیدیوں پہ تشدد کرتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حسان کے ساتھ بیچارے بڑے مسکین بچے بھی ہیں کہ ان کو چاہیے سائن کر کے اپنے آپ کو نکل جائیں باہر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ یہ ٹارچر مت برداشت کریں، نکل جائیں، لیکن ان لڑکوں کی ہمت ہے، وہ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے حسان کی بات کی تو حسان کو بھی اب 10 سال کی قید ہو گئی، آپ ان کی والدہ ہیں، اس قید کو آپ سزا کو کیسے دیکھتی ہیں؟ حسان سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا بات چیت ہوئی، ایک ماں کی ایک بیٹے کی، وہ بتائیے گا۔ حسان بھی بالکل ٹھیک تھا، بالکل خوش تھے کہ انہوں نے قید سزاؤں کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ اب سزا آپ کو نہیں، 10 سال 15 سال پتہ نہیں، ہم نے تو جیل میں عمران خان کی کتنی سزائیں سنی، 14 سال 10 سال، اب انہوں نے اس کی وقت ہی ختم کر دی۔ سب بڑے خوش تھے جب حسان ملا، اور اس کے ساتھ سارے قیدی، وہ اتنے خوش تھے جیل میں آ کے، کیونکہ جہاں پہ وہ پہلے تھے وہاں پہ نہ آپ بات کر سکتے تھے، نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بیٹھتے تھے ملاقات کے لیے جائیں تو آپ کوئی سیاسی بات نہیں سیاسی کیا بات، کوئی پیچھے نارمل بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ بیٹھے ہوتے تھے، ساتھ 2-3 لوگ بیٹھ جاتے تھے، آپ کیا بات کر سکتے ہیں پھر؟ ابھی جب آپ کی ملاقات لاسٹ ٹائم ہوئی ہے تو ایک خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ایک ہمارے جرنلسٹ نے بھی یہ ویلاگ میں کہا کہ حسان نیازی نے گلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے نہیں پوچھا، اس حوالے سے کلیئر کریں، کیا یہ ایسا ہوا ہے، فیک نیوز ہے؟ کلیئر کر دیں۔ بالکل جھوٹ، جس نے بھی یہ بات کی ہے بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ حسان نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی نے پوچھنا، کس نے تھا؟ دیکھیں پوچھنے کس نے جانا تھا، کہ سب پھنسے ہوئے تھے اس میں، اور وہاں پہ بے شمار قیدی تھے، بلکہ وہ وہاں پہ ایک دوسرے کا بہت سپورٹ کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طرح کے طریقے سے رہے۔ اور پوچھنا مطلب ہم ماں باپ یا بہن بھائی جاتے تھے، یہی ہوتا ہے نا، اندر جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ بلکہ میں تو سوچتی ہوں حسان کے لیے مجھے بہت وکیل پوچھتے ہیں، جب میں جاتی ہوں جہاں، میں تو ان کے نام کچھ بھی یاد نہیں رہتا، چاہے وہ کے پی کے تھے، پنجاب کے تھے، سندھ سے آئے ہوئے، سب مجھے کہتے تھے کہ آپ حسان کو ہمارا سلام دیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ مجھے حسان کا تو ہے ہی دکھ، لیکن خان صاحب کا اس سے زیادہ دکھ ہے، یہ بات جو ہے ایک بیٹا اور پھر ایک بھائی، تو آگے کیا دیکھتی ہیں، کیسے دونوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں حسان تو بڑا، ابھی اس کی عمر ہے
ایک طرح سے میں اس کو میرا بچہ ہے. اس کے دیکھے اس کی ہمت میں اور عمران خان کے ساتھ جتنا انہوں نے کیا ہے وہ بہت میرے خیال ہے حسان سے زیادہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں. کیونکہ ان کو ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے, جبکہ انہوں نے کسی یہ جتنے گئے ہیں آپ کے لیے جو کہتے ہیں ہم قید کاٹی ہے, یہ بڑے بڑے کمروں میں رہتے تھے. ہمیں جیل میں بتایا کہ ان کے ساتھ دن میں کئی 100 لوگ کہتے ہیں 50 60 100 لوگ تو آتے تھے جو بڑے لیڈر تھے ان کو ملنے. ان کے اوپر کوئی سختی نہیں تھی. عمران خان کو تو انہوں نے ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی بڑا مجرم ہے. ان کو اس چیز پہ ساری زندگی شرمندہ رہیں گے جس طرح انہوں نے عمران صاحب کو ٹریٹ کیا. عمران 2025 شروع ہونے والا ہے, آپ نورین صاحبہ تو یہ بتائیے گا کیا امید ہے 2025 میں؟ ہم نیا سال ہے, نئی یہ امید لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب جلدی جیل سے باہر ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے آپ کی کیا انالیسس کیا ہے, کیونکہ آپ ملتی ہیں, کیسز روز دیکھتی ہیں, کب تک جیل سے باہر رہیں گے؟ یہ ہر سوال جو ہے لوگوں کے بھی, کارکنوں کے بھی اس وقت منہ پہ. اب تو یہ جو کیس بنانے والے ہیں نا, یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کون سا کیس اور تیار کریں, کیونکہ ایک کیس ختم ہوتے ہیں دوسرا تیار کرتے ہیں. پہلے ایک کیس تھا توشہ خانہ 1, اب ایک کیس ہے توشہ خانہ 2, اب پتہ نہیں اور 3 4 بھی نکال سکتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس تو کیونکہ انہوں نے عدالتوں کی بھی اہمیت ختم کر دی, سزاؤں کی بھی. بالکل آپ سوچیں, آپ وہ کہتے ہیں 10 سال, مجھے تو 10 سال پہ کوئی اس لیے نہیں لگا کہ تب سے یہ 10 سال 14 سال سزائیں دے رہے ہیں ایسے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے کیونکہ صحیح انصاف نہیں ہو رہا نہ جج جاتے ہیں, اٹھتے ہیں, فیصلہ لکھا ہوا لا کے سنا دیتے ہیں. سب ایک اتنا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور مجھے عمران خان کی عمر میں ان کے ساتھ, اور اس ایک دیکھیں عمران خان واحد آدمی ہے پاکستان کا کہ وہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں پاکستان کے لیے, دنیا میں پہچانتے ہیں. آپ ان کی پہچان بتائیں, کوئی جانتا ہے ان کو؟ کس طرح جانتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں نا جی انہوں نے فلاں کرپشن کی, انہوں نے یہ کیا. عمران خان نے کھیل میں, سوشل ورک میں, اپنا دنیا میں نام, کیونکہ عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا, اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. اس لیے وہ صبر سے بیٹھے, ان میں ہمت ہے. اور ماشاءاللہ لوگوں کی دعائیں ہیں. آپ سوچیں, ہمیں اتنے لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے تہجد میں ان کے لیے نفل پڑھتے ہیں, تہجد میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دعائیں ہیں کہ وہ اب تک کھڑے ہیں. اور یہ بیچارے جہاں پہنچ چکے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے نا. اللہ نے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, کسی طرح آپ چپ کر جائیں, کسی طرح آپ ہمارے سے ڈیل کر لیں. اور وہ ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کیوں کریں گے ڈیل؟ انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی شروع میں کرتے, اتنی سختی کاٹ کے, سردیاں گرمیاں سب کاٹ لی. آپ کو پتہ ہے 20 دن گرمیوں میں ان کو کمرہ میں 5 دن بجلی بند کی تھی جب گرمی تھی. تو دیکھیں یہ کبھی کسی کے ساتھ کیا, اور ان کو شرم آنی چاہیے جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ. اچھا نورین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ لوگ باہر آ کے بات بتاتے ہیں, خان صاحب کا میسیج دیتے ہیں, کچھ لوگ باہر آتے ہیں اور پھر جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ کچھ بات کرتے ہیں, جو موجودہ آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کچھ بات کرتی ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب اندر کوئی پیغام آپ کو دی ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جائے پارٹی کے لوگوں کی؟ نہیں, وہ نہیں کہتے. وہ کہتے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ کا سربراہ نہ ہوئے تو چیزیں دیکھیں, اب وہاں پہ کوئی ہے تو نہیں نا ایک. اور انہوں نے سب کے ساتھ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں, کسی کو دوسری پارٹی جوائن کروا رہے ہیں, زبردستی ان کو کہتے ہیں آپ یہ چھوڑو دوسری پارٹی جاؤ. تو اس میں بیچارے پتہ نہیں, اب عمران خان نکلیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لاسٹ پہ ایک یہ سوال ہے نورین صاحبہ, یہ جو سوشل میڈیا پہ ہر وقت چلتا رہتا ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کی اور ان کی وائف کی آپس میں کوئی لڑائی, یہ سوشل میڈیا پہ جو چلتا رہتا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ کم از کم لوگوں میں کلیئر بات ہو, ایسا کچھ نہیں ہے, اس پہ ذرا بتائیں. نہیں, یہ دیکھیں جو یہ سارا فساد ڈال رہے ہیں نا, یہ ان کا کام ہے. وہ اندر سے وہ پتہ نہیں, کیونکہ وہ اتنے چھوٹے لیول پہ کھیل رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ وہ بات کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کہہ دیا, حسان نے کہا مجھے کسی نے نہیں پوچھا. کوئی یہ چیز نہیں ہے ہمارے میں, لڑائی اور لڑنا اور ہمارا کچھ نہیں. ہم کیوں, ہمارا لڑائی ہونی کس بات پہ ہے؟ یا تو کہیں کہ کوئی جی ہم
اکٹھے رہ رہے ہیں, ہمارے گھر میں جی سالن روٹی پہ لڑائی ہو رہی ہے, ہماری کس چیز کی لڑائی ہو رہی ہے؟ مطلب کہ ایک چیز میں ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر ہیں, وہ لیڈر ہیں, اور مسئلہ اس وقت عمران خان ہے. یہ تو کیونکہ عورتوں کے لیول پہ باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ شوشہ چھوڑ دیں, تو یہ ان کا لیول ہے. یہ دیکھیں یہ ان کا لیول کہاں تک جاتا ہے کہ گھر کی عورتوں تک چلا جاتا ہے. ہر جگہ ان کو, مطلب مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں پھیلاتے بھی ہیں اور یہ جو کرتے بھی ہیں وہ ان کا بڑا نچلا درجے پہ کرتے ہیں. اچھا میم, 2025 آنے جا رہا ہے, نیا سال ہے, نئی امیدیں لوگوں نے لگائی ہے کہ اس سال میں بہتری آئے گی. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی خان صاحب کے حوالے سے 2025 سے, اور خان صاحب کیا اس وقت میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ آپ اپنی زبانی بتائیں. عمران خان تو امید کے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہیں بہتری ہوگی انشاءاللہ. 2025 انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں اتنا برا سال 2024 گزرا ہے ہر ایک کے لیے. مطلب میرے لیے, میں کہتی ہوں میرا بیٹا گھر میں نہیں تھا, میرے لیے بھی بڑا مطلب ایک مشکل سال تھا, تکلیف تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی تکلیف اس کی اور ہوتی ہے. باقی میرا بھائی کی تکلیف ہے, وہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے. اور تکلیف یہ ہے کہ میرے عمران خان نے اس ملک کے لیے سب کچھ کیا, ملک کا نام روشن کیا. روشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے کیا, وہ ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک آزاد ملک, جیسے دنیا میں عزت والے ملک ہوتے ہیں, جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. لیکن ان ساروں نے مل کے ان کی وہ اس چیز کے خلاف ان کو حکومت سے اتارا, کیونکہ یہ خود نہیں چاہتے کہ ملک میں فساد ختم ہوئے, ملک کی سرحدیں پرامن ہوئیں. اور ان کو پتہ ہے کہ جب عمران خان ہے, وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہر طرف سے کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے, نہ وہ ہندوستان سے کرنا چاہتے تھے نہ کہ افغانستان کسی. تو یہ اس لیے ان کے خلاف اتنا بڑا انہوں نے محاذ بنایا. لیکن عمران خان کی تو دعائیں اللہ کی ہیں کہ وہ انہوں نے ان کے پر حملے کرائے, انہوں نے ہر قسم کا کام ان کے خلاف کیا. لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا, اللہ نے ان کو جیل میں بھی رکھا, اللہ نے ان کو صحت تندرستی سے رکھا. اور ہم ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں, ایکسرسائز وغیرہ, بکس ریڈنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ڈر تو یہ لگتا ہے نا کہ آپ جیل میں ان کے ہاتھ میں ہیں, اور انہوں نے کئی لوگوں کو یہ فارغ کر چکے ہیں, تو آپ کو فکر بھی ہوتی ہے. لیکن دعائیں سب سے زیادہ ہیں ان سے زیادہ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے, اور دعائیں ہیں کہ یہ وہ کچھ نہیں کر سکے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے نورین نیازی صاحبہ کی, اور اتنا 2024 کیسا گزرا, 2025 میں کیا امیدیں ہیں, وہ سب کچھ بتا رہی تھی, اور حوصلے سے ہے اور ڈٹی ہوئی ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ حسان نیازی پچھلا 2024 پورا گھر میں نہیں تھا, ایک اس کی تکلیف تو ہے ہی ہے, اور اوپر سے بھائی وہ جو کہ ملک کا نام روشن کرتا ہے وہ بھی اس وقت جیل میں ہے. تو ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ 2025 جو ہے وہ بہتری کا سال ہوگا, امید لگا کے رکھیں, اللہ تعالیٰ سب جو ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا. آج کی ویڈیو کے ساتھ, اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.